بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج کی یہ جو نشست ہے، یہ نشست نظر بد کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ موجودہ دور حاضر کے اندر نظر بد کا، جادو کا، آسیب کا یا جنات کے معاملات جو ہیں وہ بہت سامنے آ رہے ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ ان مسائل کی وجہ سے متاثر ہے۔ بعض لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں کہ میری دکان تھی، بہت اچھی چل رہی تھی، بہت اس سے مجھے آمدنی حاصل ہو رہی تھی، اچانک کیا ہوا کہ دکان کی جو آمدنی ہے وہ بند ہو گئی۔ دکان پر جو لوگ مجھ سے سامان لینے آتے تھے اچانک وہ کم ہونا شروع ہوئے اور یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئے۔ اب کئی مہینوں سے خالی بیٹھا ہوں اور اب سوچ رہا ہوں کہ اپنے اس کاروبار کو بند کر دوں۔ اسی طریقے سے کچھ واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے بالفرض میں نے اپنا ایک گھر تبدیل کیا، اب جس نئے گھر میں گیا ہوں وہاں گیا ہوں تو عجیب و غریب قسم کی پریشانیوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ جیسے گھر میں کئی افراد کا ایک ساتھ بیمار رہنا، گھر کے اندر بے برکتی ہونا، گھر کے اندر چیزوں کا غائب ہو جانا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا ہونا، گھر کے اندر نا اتفاقی کا ہونا۔ اب پریشان ہے کہ جو پرانا گھر تھا وہی اچھا تھا، اب ہم اس نئے گھر میں آ گئے ہیں اور نئے گھر میں آنے کے ساتھ نئے مسائل اور مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمیں کسی چیز کی آواز محسوس ہوتی ہے، رات کے وقت، دن کے وقت چیزوں کا بجنا محسوس ہوتا ہے، چیزوں کی کھڑکڑاہٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ اگر تحقیق کریں تو کوئی چیز وہاں پر ایسی موجود نہیں ہے جس سے وہ آواز پیدا ہو سکے۔ تو آج کی یہ جو نشست ہے یہ ان تمام مسائل کا احاطہ کر رہا ہوں۔ ایسے مسائل جو نظر بد کے حوالے سے ہوں، ایسے مسائل جو جنات اور جادو کے حوالے سے ہوں، ایسے مسائل جو آسیب کے حوالے سے ہوں، آج ان تمام کا احاطہ کر کے آپ کے لیے ایک ایسا بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حفاظت کے، خیر و عافیت کے دروازے جو ہیں وہ آپ پر کھل جائیں گے۔ اب سب سے پہلے اپنی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو 4 چیزیں گنوا دوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دکان پر نظر بندی کا کوئی معاملہ ہو گیا، کسی کی نظر ایسے لگ گئی ہے جس کی وجہ سے کاروبار رک گیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری دکان پر کسی نے یا میرے کاروبار پر یا میرے رزق پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا بالفرض جس جگہ میں رہ رہا ہوں یا جس جگہ میری دکان ہے یا میرا کاروبار ہے وہاں جنات کا سایہ ہے، تو سب سے پہلے آپ نے 4 چیزوں کی دھونی دینی ہے، اور اس کو کوشش کیجئے گا اس کو 3 دن تک مسلسل دیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں آپ نے دھونی دینی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گوگل لینا ہے، پھر ہرمل لینا ہے، پھر آپ نے اجوائن لینی ہے، اور پھر آپ نے ہینگ لے لینی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم وزن لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، یا چھٹانک میں لے لیں، کیونکہ 3 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے تو آپ اس کی ایک مقدار خود سے طے کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے تینوں چیزیں 1 پاؤ لے لیں، چاروں چیزیں معذرت کے ساتھ 4 چیزیں میں نے 1 پاؤ لے لیں، پھر ان کے 3 حصے کر لیے۔ پہلا حصہ پہلے دن تینوں کو جوڑ کر جو ہے نا وہ میں یوں سمجھ لیں کوئلوں پر ڈالوں گا اور اس کی دھونی دوں گا۔ مثلا گوگل، ہرمل، ہینگ، اجوائن 1 پاؤ لینے کے بعد ان تمام کے میں نے 3 حصے کیے۔ روزانہ 1 حصہ مجھے جلانا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں، ان چاروں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے جلانا ہے۔ 3 دن اس جگہ کی، اس گھر کی، اس دکان کی آپ اچھی طریقے سے دھونی دیں۔ اگر گھر کے اندر دھونی دینا چاہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر کے واش روم ہیں، گھر کا کچن ہے، گھر کا کونا کونا جو ہے وہ آپ اس دھونی کا دھواں جو ہے وہ وہاں تک جانا چاہیے۔ اچھا، جہاں اس دھونی کے بے شمار اور قسم کے کمالات ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر نظر بد ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دھونی کے دینے سے وہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگر بالفرض گھر کے اندر آسیب کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دھونی کے دینے سے آسیب بھاگ جائے گا۔ اگر جادو کا معاملہ ہے تو جادو کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ بالفرض
مثال کے طور پر نہ گھر میں جادو ہے، نہ جنات کا معاملہ ہے، نہ آسیب کا معاملہ ہے، ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے گھر میں دھونی دیتا ہوں، تو پھر یہ دھونی دینا گھر کے اندر ہر قسم کے وبائی امراض کو نکالنے کا، ان کے اثر کو زائل کرنے کا سبب بنے گا۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ پرسکون ہو جائے گا۔ گھر کے اندر اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، گھر کے اندر اگر آپ کا دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے، یا گھر کے اندر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو یہ دھونی دینے سے اس قسم کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ 3 دن تک دھونی دے لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹیل کے 3 انچ کے کیل لے لیں۔ عام کیل، اسٹیل کے کیل دکان سے مل جاتے ہیں، کسی بھی ہارڈ ویئر کی دکان سے اسٹیل کے 3 انچ کے 4 کیل لے لینے اور نئے کیل لے لیں۔ اگر گھر میں ایسے کوئی کیل آپ کے پاس پڑیں تو وہ استعمال نہیں کرنے، بلکہ آپ بازار سے نئے کیل خرید کے لائیے۔ ان چاروں کیلوں کے اوپر آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ چاروں کیلوں پر ایک ہی دفعہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، یعنی کہ 7 دفعہ پڑھا اور چاروں کیلوں پر آپ نے دم کر دیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک پانی کی بوتل پر بھی دم کرنا ہے۔ چاروں کیل جو ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں، دکان کے چاروں کونوں میں، یا جس جگہ آپ کا یہ مسائل ہے وہاں کے چاروں کونوں میں لگا دینے ہیں۔ چوتھے دن 3 دن تک دھونی دینی ہے، چوتھے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جو پانی میں نے آپ کو بولا کہ سورہ مزمل جب آپ کیلوں پر دم کریں گے تو ایک پانی کی بوتل پر بھی آپ نے دم کرنا ہے، تو وہ پانی کی بوتل سے آپ نے کیا کرنا ہے، جس جگہ آپ نے چاروں کونوں میں کیل لگانے، پہلے اس جگہ آپ نے پانی کی ایک ایک مٹھی جو ہے وہ وہاں تھوڑا تھوڑا سا پانی چھڑکنا ہے۔ چھڑکنے کے بعد پھر اس جگہ آپ نے اس کیل کو لگا دینا ہے۔ گھر کے 4 کونے ہوں، دکان کے 4 کونے ہوں، آپ کے کوئی زمین ہے، زمین کے 4 کونے ہوں، آپ اس کو اس طریقے سے لگا دیجئے۔ دھونی دینے سے ان چیزوں کے اثرات زائل ہو جائیں گے، یہ چیزیں بھاگ جائیں گی وقتی طور پر، وہ اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں گی۔ لیکن چوتھے دن جو ہی آپ کیل چاروں طرف لگا دیں گے تو ایک حصار قائم ہو جائے گا، جو چیزیں وہاں سے جائیں گی وہ پھر واپس اس جگہ میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی قسم کا اس میں ڈر اور خوف نہیں ہے، کوئی رجت کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کی حفاظت، اپنے کاروبار کی حفاظت، اپنی دکان کی حفاظت، یا جس جگہ کی بھی حفاظت کے لیے اس عمل کو، اس ترتیب کو کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جو پانی کی بوتل آپ نے سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھنے کے بعد جب کیلوں پہ دم کیا، پانی کی بوتل پہ دم کیا، تھوڑا تھوڑا پانی چاروں کونوں میں ڈال لیا، باقی جو پانی بچ جائے اس کو گھر کے تمام افراد پینے میں استعمال کریں، چاہے وہ گھر کے بڑے افراد ہوں، چھوٹے افراد ہوں، بچے ہوں، سب کو وہ پانی پلایا جائے اور اس پانی کو ختم نہ کیا جائے۔ جیسے جیسے بوتل میں پانی کم ہوتا جائے آپ اس میں مزید پانی شامل کرتے جائیں۔ اپنے کھانے پینے کے استعمال میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کی برکت سے گھر کا حصار بھی رہے گا، اور آگے آئندہ جو ہے وہ کوئی چیز آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں یا آپ کی دکان میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ حفاظت کا، برکت کا، عافیت کا ایک خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کر لینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس اب اس کر لینے کے بعد اب کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گھر میں موجود تمام افراد 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، مسنون اعمال جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قلب کی گہرائیوں سے یاد کریں اور اسی سے مدد طلب کریں، بے شک وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اگر دکان کا معاملہ ہے، روزگار کا معاملہ ہے، جہاں پر آپ کا کاروبار ہے یا آپ کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے، تو پھر کوشش کیجئے کہ وہاں پر جو ہے وہ عبادت کا، ریاضت کا اہتمام ہو۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ نماز کی ادائیگی کی پابندی ہو۔ نماز کی ادائیگی انسان کے اپنے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے، باعث بنتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ گھر کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اس جگہ کے لیے بھی خیر و عافیت کا باعث بنتی ہے۔ اپنی اس مختصر سی گفتگو کو یہیں اختتام کرتا ہوں۔ ایک بات بتانا بھول گیا، اس عمل میں کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اسے ایک دفعہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو ہر مہینے اس عمل کی تجوید بھی کر سکتے ہیں۔ کیلیں آپ ایک دفعہ گھر کے چاروں کونوں میں لگا لیں، اور ہر مہینے جو ہے وہ اسی طریقے سے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے چاروں کونوں پر دم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو ہفتہ وار کرنا چاہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 15 دن میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اس جگہ کی، اس گھر کی، اس گھر میں رہنے والوں کی ظاہر و باطن کی حفاظت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا جو فیض ہے وہ آپ کے لیے جاری فرمائے۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔